رکوع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها هضیم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كذبت ثمود المرسلين جھٹلایا سمودیوں نے پیغمبروں کو اذ قال لهم اخوهم صالح جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ وأطیعون بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو وما اسألکم علیہ من اجر میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی بدلہ ان اجری الا علی رب العالمین یقیناً میرا بدلہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے پر ہے اتترکون کیا تم چھوڑے جاؤ گے فیما ہاہنا آمنین جو کچھ یہاں چیزیں ہیں ان میں امن کے ساتھ فی جنات وعیون باغوں اور چشموں میں وزروع ونخل طلعها هضیم اور کھیتیوں میں اور کھجوروں کے درختوں میں کہ جس کا خوشہ انتہائی نرم ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ اور تم تراشتے رہو پہاڑوں میں سے گر فارحین بڑی ہی کاریگری کے ساتھ فاتقوا اللہ وأطیعون یہ ساری باتیں چھوڑو اور اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو ولا تطیعوا امر المسرفین اور اطاعت نہ کرو حد سے گزرنے والے کے حکم کا
الذين يفسدون في الأرض وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں ولا يصلحون اور اصلاح نہیں کرتے كذبت ثمود المرسلین حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ ان کے قوم میں بڑی بیماری وہ اللہ کے صفات اللہ کی الوہیت کے صفات کو مخلوق میں ماننا تھا، اور دوسرا ہر اونچی جگہ پر کوئی نہ کوئی نشانی عبث کوئی عمارت بنا لیتے اور ایسا کاریگری کر لیتے جیسا کہ ایسا انہیں خیال ہوتا کہ ہمیشہ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، اور جب کسی مظلوم پر ظلم کرنا ہوتا تو انتہائی جابر بن کے اور اس پر ظلم کرتے ہوئے اسے پکڑ لیتے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو اللہ سے، اللہ نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مال دیا ہے، بیٹے دیے ہیں، باغات دیے ہیں، چشمے دیے ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے پھر اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تو اس بات کا ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بڑا خوف ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ بات ہم پر بالکل برابر ہے، یعنی ہم نے نہیں ماننا آپ کی بات۔ یہ پہلے لوگوں کی عادات تھی کہ وہ پہلے لوگوں کے پاس بھی جو ہے لوگ آ جاتے اور جو ہے طرح طرح کی کہانیاں سنا کر انہیں ڈرایا دھمکایا کرتے تھے، ہمیں کوئی نہیں عذاب آنے والا۔ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے بستی کی بستی کو ہلاک کر دیا۔ اس میں بھی بڑی عبرت کی بات تھی۔ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 1 صدی بعد قوم عاد اور قوم ارم تھی، اور ان کے تقریباً 1 صدی بعد سمود کی بستی جو ہے اس کا ذکر ہے، اور سمود کی بستی تبوک کے راستے پر ہے، جس کا آگے انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں کہ سمود ایسی قوم تھی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے طاقت سے بھی بڑا نوازا تھا، قوم عاد کی طرح بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس تھیں، ہر قسم کے کام یہ بغیر کسی مشکلات کے وہ حل کر لیا کرتے تھے، اور جو ہے ایک جنگجو قوم بھی تھی، اور کاریگروں میں مہارت جو ہے کمال درجے کی تھی، ہر قسم کی مہارت ان کے پاس تھی۔ لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ان کی طرف ہوئی تو صالح علیہ السلام ان کی قوم ہی میں سے تھے، تو انہیں اللہ رب العزت نے جب پیغمبر بنایا تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگے الا تتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ رب العزت کے اتنی الوہیت والے صفات تم مخلوق میں مان لیتے ہو، اس میں تو تمہیں ڈرنا چاہیے، شرم محسوس کرنی چاہیے۔ انی لکم نذیر امین، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کوئی شخص کسی کا غلام ہو اور وہ غلام جو ہے وہ اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کا مالک کون ہے، وہ 2-3 مالکوں کو بتائے تو مالک کو کتنا غصہ آتا ہے۔ یہی بات یہی ہے کہ آج اگر اللہ رب العزت کے ان بندوں، ہم ساری اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اگر ہم جو ہے اپنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کی نسبت ہم اگر غیر کی طرف کریں گے اس پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اور یہی شرک کی ابتدا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئے نعمتوں کو مخلوق میں جو ہے مان لے کہ فلاں بندے نے، فلاں جو ہے بزرگ نے، فلاں نبی نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے، دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ جو ہے جہان والوں کے رب پر ہے۔ یہ 5ویں نقلی دلیل ہوئی اس صورت کے حساب سے، اور یہی دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برکات دینے والا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کو اس بات کریں گے کہ حضرت سمودیوں نے کیسے کیسے افعال سر انجام دیے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم جو ہے یہاں جو کچھ بھی کرو اور جو ہے تمہیں چھیڑا نہیں جائے گا۔ فی جنات وعیون، باغوں میں، چشموں میں، وزروع ونخل، اور جو ہے کھیتوں میں، اور اسی طرح یعنی کھجوروں کے درختوں میں، یہ جو ہے ان باغوں میں نعمتوں، ان جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ طلعها عظیم، کہ جس طرح کھیتیوں میں اور اسی طرح کھجور کے درختوں کا خوشہ انتہائی نرم ہے، طلعها عظیم کہ ان کا خوشہ انتہائی نرم ہے، یعنی یہ ساری انعامات جو تم پر کی گئی ہیں
یہ انعامات تم پر کرنے کے بعد تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا کہ بس صرف اور صرف ان نعمتوں کے استعمال کرو اور بس ختم، یہ جو ہے موت کا انتظار، بس یہ ایسے تو نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا ایک منصب دیا ہے انسان کو، لِيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے زمین میں نائب بنایا تمہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تم کیسے عمل کرنا چاہتے ہو، تم کیسے عمل کرتے ہو، اور یہ ہر ایک انسان کی آزمائش ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا لوگ گمان کر لیتے ہیں، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ، کیا وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائے نہیں جائیں گے، اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، ہر ایک بندے کی آزمائش ہے، کفر والے کے الگ آزمائش، مومن کی الگ آزمائش، امیری غریبی ہر چیز کی الگ الگ آزمائش ہے۔ اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں کامل درجے پر اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جتنے نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس میں تم ہمیشہ کے لیے امن سے رہنے والے نہیں ہو سکو گے، چھوڑ نہیں دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے، بُيُوتًا گھر، فارحین بڑی کاریگری سے، بڑے ہی خوبصورت قسم کے، ایک ہوتا ہے کہ عام صرف اور صرف ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے بنا لینا، اور دوسرا یہ کہ بڑا ہی انتہائی محنت کر کے بڑی کاریگری استعمال کر کے پہاڑوں میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے گھر بنایا کرتے تھے یہ لوگ۔ اتنے خوبصورت گھر بنانے کے باوجود بھی جو ہے ان کی یہ گھر ان کے بچانے کے لیے کام نہ آئے، اور پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ان گھروں کو جو ہے تم بڑی کاریگری سے بنا لیتے ہو، پھر بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والے کے حکم کو نہ مانو۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر آپ ایک جو ہے پتھر سے، ہمارے سامنے پتھر ہو، قوم کے سارے لوگ افراد موجود ہوں اور ان کے سامنے جو ہے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بھی گابن ہو اور آتے ہی وہ بچہ جن لے، تو ہم اس معجزے کو مان لیں گے اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا، اور مطالبے کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کیا، اللہ رب العزت سے التجا کی۔ اللہ رب العزت نے التجا تو قبول کر لی، لیکن ایک شرط لگی کہ اگر اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچا تو تم پر عذاب آئے گا۔ تو ہوا بھی یہی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے اسی طرح کیا کہ پتھر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی نکلتے ہی وہ گابن تھی اور پھر جو ہے اس کا بچہ ہوا۔ تو یہ ایک ایسے عام فطرت سے بڑھ کر وہ اونٹنی عجیب فطرت والی تھی کہ جس طرف جاتی جانور اس سے بھدکتے بھاگتے۔ تو جو ہے قوم کے لوگوں نے شرارت سوچی، 19ویں پارے کے آخر میں انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وکان رجل من اہلہ، کہ اسی کے اہل میں سے، بستی والوں میں سے چند افراد تھے، حدیث قرآن کریم میں راحت کا لفظ استعمال ہے، 9 کے قریب افراد تھے، ان لوگوں نے کہا کہ چلو جی مقابلہ ہے، کون اس کے جو ہے پہلے پونجے کاٹ لے گا، اور انعامات لوگوں سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے پاؤں کاٹ لیے۔ پاؤں کاٹنے ہی تھے کہ اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آیا۔ فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کرنے والے کے حکم کو نہیں ماننا۔ اب یہاں صالح علیہ السلام کی تو نہ بستی ہے آج، اور نہ ہی جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم تو کوئی فرد ہے کہ اللہ اسے سمجھا رہے ہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ تم نے ان لوگوں کی طرح کام نہیں کرنے، ایک تو اللہ کا شرک، دوسرا جو ہے فضولیات میں اپنی زندگی گزارنا، بلکہ اپنی زندگی ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک نظریاتی زندگی گزارے، با مقصد زندگی گزارے، جو ہے حیوانوں کی طرح صرف اور صرف کھانے پینے پر ہی زور دے کر جو ہے ہر چیز سے بڑھ کر انہی چیزوں کو اپنا مقصد بنا لینا، اور نماز کو دیگر جو مقاصد ہیں ہمارے ان کو ہم نے ضروریات سمجھے۔ آج سب سے بڑی بات یہی ہے، اپنے مقصد سے غافل ہیں، اور اپنی جو ہماری ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو ہم نے جو ہے اپنا مقصد بنا لیا ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر ہم ضرورتوں کے پیچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ضرورتوں کو ضرور پورا کریں، لیکن اپنے مقصد کو نہ بھولیں، اپنے مقصد کے لیے اپنی توانائیاں ضائع کریں،
اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی توانائیاں نہ ضائع کریں، اپنی ضرورت کے لیے جتنی اس کی ضرورت ہے بس اس کو جو ہے احتیاط کریں، جتنا ملنا ہے اللہ رب العزت ضرور دیں گے، کوشش اس کی ضرور کرنی چاہیے، لیکن اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا مقصود اصلی اور مقاصد مہم میں سے سب سے بڑا مقصد وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک مومن ہے ہم، اس لیے کہ اگر ہم ہندو ہوتے، ہمارے دلوں میں اگر ہندوازم ہوتا اور جو ہے ہم جس طرح ہندوؤں کے دلوں میں نفرت ہے کہ بس دیگر مذاہب والے سارے غلط ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، تو ہم بھی جو ہے اسی طرح ہوتے اور جو ہے مختلف قسم کے پوجا پاٹ کرتے، لیکن جو ہے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اور نقصان ہی نقصان ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت سے شرف نوازا ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ کا، کہ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہے اور ایمان لاتے رہے، اللہ تو بڑا قدردان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اللہ نے ایمان جیسی نعمت ہمیں دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کہ دیکھیں ہزاروں نعمتیں ہیں آج ہمارے پاس ہیں، کل جو ہے یہ نعمتیں اللہ رب العزت واپس لے لیں گے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے بعض کو دیے ہیں، ہم میں سے بعض کو نہیں دی، یہ ساری نعمتیں تفاوت یہ اسی طرف ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس پر تو شکر ادا کرو، شکر اسی کو کہتے ہیں، یہ اللہ یہ بدن ہے، اس بدن میں ہزاروں جو ہے نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت اگر انسان گننے لگ جائے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر گننے لگ جاؤ نہیں گن پاؤ گے، اور یہ اتنی زیادہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کا جسم جو ہے شل بھی ہو اور یہ ہاتھوں سے معذور بھی ہو اور جسم کا کوئی اس کام بھی نہ کرنے والا ہو سوائے دماغ اور دل کے، اور اس میں ایمان ہو، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے یہ اعضاء ہماری ابدی زندگی میں تو پھر درست ہو جائیں گے، ہماری ابدی زندگی جنت ہے اور اس میں تو یہ سارے اعضاء اللہ ٹھیک فرما لیں گے، اگر ایمان نہ ہوا تو وہ ابدی زندگی ہماری کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے، اور یہی بات یہی ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والے کے حکم کو نہیں ماننا، حد سے تجاوز کرنے والے حکم کون لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، الذین یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، سب سے بڑا فساد زمین میں اللہ کی الوہیت کی صفات میں غیروں کو جو ہے شامل کرنا ہے، اور اس میں مختلف اقسام ہیں، خصوصی طور پر اس طور سے بچا جائے، آج کے زمانے میں دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، ایک خصوصاً ہم لوگوں کے لیے، دیگر اقوام کے لیے تو ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے لیے دو چیزوں کو خصوصی طور پر سمجھنا چاہیے، ایک لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اس طور پر ہم سے بعض اوقات بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ایمان سے بھی جو ہے یعنی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دوسرا لا سمیع الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں ما فوق الاسباب سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، یہ دو چیزیں، الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور اسے ٹھیک نہیں کرتے، اور ٹھیک کرنا نہ کرنا کیا ہے، ٹھیک کرنے کی کوشش ہر انسان یہی کہتا ہے کہ میں جو ہے انسانیت کی خدمت کروں، در حقیقت انسانیت کی خدمت اللہ کے حکم کے موافق ہو تو یہی عبادت ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے برخلاف ہو تو یہی کفر اور بغاوت ہے، اس سے بچا جائے، اور اصلاح کے کام کیا ہیں، اسلام کے اصلاح کے کام یہ ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، سب سے پہلا کام، جس طرح جہاد کے متعلق میں نے فرمایا کہ پچھلے دنوں میں نے فرمایا تھا کہ 5 قسم کی چیزیں ہیں، 5 قسم کی چیزوں میں سے ہر ایک انسان اس سے ان حالات سے گزرے تو تب جا کے وہ جو ہے کامل ایمان والا بنتا ہے، سب سے پہلے وہ جہاد بالنفس، اپنے آپ کو جو ہے عبادات پر، اطاعات پر، جتنے اللہ کے حکم ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان پر اپنے آپ کو پابند کرے، پھر اسی طرح جو ہے اپنے گھر والے ہیں، اپنے گھروں والوں کے خلاف جہاد کرے، جہاد کا مطلب یہ کہ وہاں ان کے اندر بھی بے حیائی کو، اسی طرح اللہ کی بغاوت والے افعال کو، کردار کو، اقوال کو عروج نہ دے، تیسرے نمبر پر جو ہے اپنے محلے سے آپ کی جو ہے دشمنی بنے گی، کس وجہ سے، اللہ کی دین کی وجہ سے، دین کے نام پر وہ بغاوت کریں گے، رسم و رواج کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے، اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے چھوڑنا ہے، ایسا نہیں کہ انسان ان میں شامل ہونے لگ جائے، بہت سے افعال ہمارے اندر بھی بڑی کوتاہیوں والے ہیں کہ ہم جب کوئی رسم و رواج ہوتا ہے ان کا تو ہمیں بھی دعوت مل جاتی ہے، ہم باوجود اس کے کہ لاکھوں کمزوریاں ہیں، باوجود اس کے کہ ہم ان کے خلاف ہو بھی جاتے ہیں،
لیکن پھر بھی ہم مجبوریوں کے تحت میں جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کے خلاف عالم بغاوت۔ تیسرے نمبر پر جو ہے جب آپ محلے میں صحیح معنوں میں اللہ کے قوانین، اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کریں گے تو آپ کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ محلے کے بعد ملک میں آپ کے سامنے بغاوت شروع ہو جائے گی۔ ملک کے جو بڑے ہوں گے وہ آپ کی مخالفت پر اتر آئیں گے۔ ہمیشہ مخالفت بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب مخالفت ہوگی وہاں اگر آپ استقامت دکھائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پر جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کذبت ثمود المرسلین، سمودیوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو رب العالمین پر ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑے جاؤ گے یہاں پر امن سے؟ فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں، وزروع و نخل، اور کھیتیوں میں اور نخلستان میں، طلعها عظیم، کہ جس کے خوشے انتہائی نرم ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھروں کو، فارحین، بڑی ہی کاریگریوں کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کا حکم نہ مانو، وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کے ہر حکم کو پورا کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم نشہد